السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ان مائی اسٹائل۔ آج آپ کے ساتھ بڑی عید کی اسپیشل ریسیپی بیف پائے بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ریسیپی کو بہت آسان طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ اسے ایزیلی ٹرائی بھی کر سکیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پائے کی میں نے 4 بڑے حصوں میں کر لی ہے کٹنگ۔ اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف۔ 1 کپ آئل میں ہم نے پیاز کو کرنا ہے گولڈن براؤن۔ پیاز جب لائٹ سا گولڈن ہونے لگے تو اس میں 2 چمچ بھر کے ادرک لہسن پیسٹ شامل کریں گے۔ اسے بھی پیاز کے ساتھ کر لینا ہے گولڈن۔ پھر ٹماٹر شامل کر کے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ تمام چیزیں یکجان ہو جائیں۔ آئل سپریٹ ہو چکا ہے، اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے۔ ½ ٹی اسپون بلیک زیرہ، 5 سے 10 عدد ثابت کالی مرچ، ½ ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1/4 ہلدی، لہسن ادرک پاؤڈر، خشک دھنیا پاؤڈر اور 1 چمچ نمک شامل کر کے ہم نے مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے۔ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بھی شامل کر کے مسالے کی کر لیں اچھے سے بھنائی۔ مسالہ بالکل یکجان ہو چکا ہے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کر لی ہے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے پائے کو بھی ہم 3 سے 4 منٹ مسالے میں اچھے سے بھونیں گے۔ اگر میری ریسیپی آپ کو آسان لگ رہی ہے تو اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میری ریسیپی کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ چلیں جناب، پائے کو بھی 3 سے 4 منٹ مسالے میں اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی۔ اب ہم تقریباً 1 گھنٹے کے لیے کوکر کو کر لیں گے بند اور فلیم کو کر لیں گے میڈیم ٹو لو تاکہ پائے اچھے سے گل جائیں۔ لیں جناب، 1 گھنٹے کے بعد میں نے پریشر کوکر کو کر لیا ہے اوپن۔ پائے ہمارے تقریباً اچھے سے گل چکے ہیں۔ ہتھیلی میں مسل کے خشک میتھی اس میں شامل کر لیں اور تھوڑا سا جائے گا گرم مسالہ پاؤڈر اور آخر میں سبز دھنیا اور سبز مرچ سے کر لیں اسے گارنش۔ ایک بار ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ اب آپ بھی ٹرائی کریں میری اس ریسیپی کو اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ میں لوں گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔